السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا استغفر اللہ، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اس کے علاوہ صحافی امتیاز میر، اینکر پرسن، آواز ٹیلی ویژن اور میٹرو پر وہ کام کرتے تھے، ہمارے بھی دوست تھے۔ ان کو پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ اپنی گاڑی میں وہ جا رہے تھے، مہران گاڑی میں، اور کالا بورڈ کے قریب پلیر میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جاں بر نہ ہو سکے، اور پھر 2-4 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیاقت ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے۔ ان کے قاتل پکڑے گئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے یہی قاتل ہیں جو انہوں نے پکڑے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر آپ کا یا ہمارا دماغ اس طرف نہیں تھا۔ جن لوگوں نے ان کو، جن کے اوپر الزام ہے مبینہ طور پر، ان لوگوں نے ان کو مارا ہے۔ جن لوگوں نے انہوں نے مارا ہے امتیاز میر کو، اس طرف دھیان نہیں تھا قریبی لوگوں کا بھی۔ کون لوگ ہیں، کیا انکشافات ہوئے ہیں، یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ انیس قائم خانی صاحب فرماتے ہیں، جی بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملاقات کرتے ہو، ہمیں بتاؤ ہمارے لیے کیا بات کرتے ہو، اور کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے، وزیر اعظم سے کیا بات کر کے آئے ہو، یار ہمیں تو بتاؤ۔ اور کیا کچھ کہا انیس قائم خانی صاحب نے، بہت ہی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور انیس قائم خانی صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ کارکنان کے مسئلے حل کر دیں، ان کی بات سن لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ 22 MNAs ہیں، 37 MPs ہیں متحدہ کے پاس۔ اگر کوئی نہیں سن رہا، وفاقی حکومت نہیں سن رہی، بس پارٹی نہیں سنتی، مسائل حل نہیں کرتی، تو احتجاج کیوں نہیں کرتے، سڑکوں پہ کیوں نہیں کرتے، سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ ایسی باتیں ہم بھی بارہا اپنے پروگرامز میں، ٹیلی ویژن پر بھی، یوٹیوب پر بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی 22 سیٹیں جیسے تیسے آ گئی نا آپ کے پاس، 37 MP آ گئے، اب نہیں کوئی سن رہا، اول تو آپ ہر حکومت کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ جو حکومت بھی آئے اس میں آپ شامل ہوتے ہیں، جو حکومت جائے اس کی سواری سے اتر جاتے ہیں، نئی سواری میں قدم رکھ دیتے ہیں، نئی کشتی میں سفر کرتے ہیں۔ اپنی ترقیاں تو ضرور ہوتی ہیں آپ کی، اپنے حالات سب کے آپ کے جو اسمبلیوں میں ہیں بدل گئے۔ اگر نہیں بدلے حالات تو ان کارکنان کے نہیں بدلے جن سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں گے، جو آپ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے آپ لوگوں کے پیچھے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں سارے کام چھوڑ کر۔ ان کی زندگیاں نہیں بدلیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، باشعور بھی ہیں۔ باشعور سے مراد کم از کم جانتے تو ہیں نا ان باتوں کو، لیکن خوش فہمیاں بہت ہی ہیں، آسرے اس قسم کے دیے جاتے ہیں کہ بیچارے وہ پھر پیچھے رکھ جاتے ہیں۔ ان کو معلوم سرکاری جاب تو ویسے تو نہیں ملے گی، سندھ سرکار کے ہوتے، سندھ گورنمنٹ میں جاب ہو ہی نہیں سکتا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب سندھ سیکریٹریٹ کو سندھی سیکریٹریٹ کے حساب مانگنے والے تھے، وہ پریس کانفرنس یاد ہے نا آپ کو؟ کیا ہوا بھائی، پوچھ لیا آپ نے جا کے کتنے سندھی وہاں کام کر رہے ہیں، سندھی سیکریٹریٹ جس کو آپ کہتے تھے، پوچھ لیا آپ نے، حساب لے لیا؟ نہیں لیا آپ نے حساب، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ کے تو اپنے لوگ خود کہہ رہے ہیں، قائم خانی صاحب کہہ رہے ہیں، بھائی بیٹھے تو صحیح، 1 سال سے آپ نے اجلاس ہی نہیں کیا، آپ آئیں تو صحیح، آپ کو بتائیں تو صحیح مسئلے کیا ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو مسکراتے ہوئے یہ بات بھی کہی طنزاً کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے کتنے کارکنان لاپتہ ہیں؟ ان کا آپ کو تو صحیح تعداد بھی نہیں معلوم ہوگی کیونکہ پوچھتے نہیں ہیں۔ جو جیلوں سے چھٹ کر آتے ہیں ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے آپ۔ یہ تمام باتیں انیس قائم خانی صاحب نے کی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ جب تک خالد مقبول صدیقی چیئرمین ہیں، وہ میرے بھی چیئرمین ہیں، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار میرے بھی رہنما ہیں۔ ہماری بات نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، ابھی ٹاؤنز میں جا جا کر میں بات کر رہا ہوں، اگلا اجلاس بہادر آباد میں کریں گے، تمام کارکنان کو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کوئی ہاری نہیں ہوں، کسان نہیں ہوں، کسی اور نہ ہی میں غلام ہوں آپ کا۔ 40 سال سے میں محنت کر رہا ہوں، اور میں آپ اچھا پھر انہوں نے ایک آفر بھی کی، انہوں نے کہا جی میں ایک آفر کرتا ہوں آپ، تو یہ اس لیے اچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ PSP والے لوگ ہیں۔ آج آپ میرے مسئلے حل کر دیں، بات کرنا شروع کر دیں، میں کسی عہدے کا طلبگار نہیں، کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کارکنان کے ساتھ دریوں پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ 40-50 کارکنان جن کو نوکریوں اور مالی مفاد دے رکھے ہیں آپ نے، وہی ہوتے ہیں، وہی آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ میرا کارکن چمچہ گیر نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے جو کارکن ہیں ان کو مالی مفاد دیا ہوا ہے آپ نے، نوکریوں کے جھانسے دیے ہوئے ہیں یا نوکریاں دے دی ہوں گی،
جس کی وجہ سے وہ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے 40-50. باقی آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جہاں جہاں گیا ہوں، جس سیکٹر میں گیا ہوں، آپ کے سامنے لوگ کتنے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جیلوں سے جو لوگ چھٹ کر آئے، آپ ان سے ملنا پسند نہیں کرنا چاہتے، ملنا بھی نہیں چاہتے، بات کرنا بھی نہیں چاہتے، اعتماد میں بھی نہیں لیتے. اچھا میں حیران ہوں، آج یہ جو تقریر وہ کر رہے تھے انیس قائم خانی صاحب، ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں فرقان طیب صاحب بھی تھے، فرقان نتیب، اور میں حیران ہوں آج خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور انیس قائم خانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. 2-3-4 لوگ ایسے ہیں جو یہاں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، یعنی ان کی بات پر بھی کہہ رہے ہیں واہ 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 کیا بات کر دی آپ نے، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور خالد بھائی وہاں جو کچھ کہتے ہیں وہاں بھی ہاں کر کے آتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب کوئی ایک صحیح ہوگا بھائی، کوئی ایک تو غلط ہوگا. بہرحال وہ سمجھتے ہیں یہ سیاست ہے کہ یہاں بھی ہاں ہاں وہاں بھی ہاں ہاں، اپنا کام نکال لیں اور فائدے حاصل کرتے رہیں. ایم کیو ایم 1 نومبر کو کرنے جا رہی ہے جی سرجانی ٹاؤن میں ایک چھوٹا موٹا جلسہ، اور وہ کہہ رہے ہیں تاریخی جلسہ. چھوٹا موٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر آواز آئے گی کہ ارے ہم نے تو صرف سرجانی والوں کو کہا تھا، یہ تو صرف سرجانی والے تھے. ویسے بائی دا وے بعد میں تو لاکھوں کی تعداد اگر بتا دی گئی تو میں یہ بات بھی سامنے رکھوں کہ وہاں سے جو ایم این اے ہیں آپ کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کا ووٹ، ان کو کتنے ووٹ ڈلے تھے یا جو بھی اس طرح بھی کتنے ووٹ ڈلے تھے بتائیں آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو پھر میں بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ یہ جو وہاں جلسہ ہوگا، جو اجلاس ہوگا، اس میں جب تعداد بتائی جائے گی لاکھوں کی، تو پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ووٹ کتنے پڑے تھے. فارم 45 والے کتنے تھے اور 47 کے بعد کتنے ہوئے، اور وہ بھی کوئی بڑی تعداد نہیں ہو سکی، وہ بھی کوئی بڑی تعداد نہیں ہو سکی. یعنی کہ بعد میں بھی کوئی لاکھ ووٹ نہیں بن گیا، 50,000 نہیں بن گیا، نہیں بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن چلیں، لیکن یہ جو نومبر کو پروگرام ہے نا 1 نومبر کو شہر میں سرجانی میں، اس میں یہ سب موجود ہوں گے. سب کیوں آ جائیں گے؟ اس لیے کہ وہاں آ رہے ہیں بھائی جان، بھائی جی بھی ہوں گے وہاں، لیکن بھائی جان آ رہے ہیں. بھائی جان کون ہے جی؟ بھائی آ رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے نا بھائی آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں، وہی بندہ آ رہا ہے وہاں پر. کون؟ جی ہاں، عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب تشریف لائیں گے، تو ظاہر ہے پھر سب آئیں گے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں نا، تو ان کے ہوتے ہوتے سب نے آنا ہے. لاکھ اختلافات ہوں، لاکھ مسائل چل رہے ہوں، وہ ہوں گے تو پھر سب ہوں گے بھائی، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اچھا اب یہ ہوا یہ ہے کہ جی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں شہر بھر سے بلدیاتی الیکشن کی مہم شروع کرنے جا رہی ہے ایم کیو، لیکن اس کو نام دیا جائے گا ایم این ایز فنڈ سے مکمل ترقیاتی کاموں کی تکمیل دیا گیا ہے اس کا نام. گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب ان منصوبوں کو افتتاح کریں گے، معائنہ کریں گے، جبکہ میزبان اس حلقے کا ایم این اے اور ایم کیو ایم ہوگی. پہلے یوسیز، اس کے بعد جو ٹاؤنز، اور پھر حیدرآباد میں بخاص، نواب شاہ اور سکھر میں بھی میلہ سجے گا. تو یہ ہے جناب طاقت کا مظاہرہ، عوامی طاقت، یکجہتی کے مظاہرے سے ہر سازش اور ابہام کا وہ کہتے ہیں خاتمہ ہوگا. عوامی اجتماع، سرجانی ٹاؤن کے عوام، برادریاں، مختلف طبقات کے لوگ اس میں شریک ہوں گے. بلدیاتی بائیکاٹ کے بعد اب عوام کے حقیقی مطالبات لے کر میدان میں اتر آئیں گے. دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لیکن آج جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے اجلاس کیا تو بڑی سنگین صورتحال وہاں اس طرح رہی کہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس تھا، سینئر رہنماؤں کی عدم شرکت، اور نتیجہ بحران. اور صورتحال کے سنگینی کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میں ایک سوشل میڈیا رپورٹ پڑھ رہا تھا، خبر دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بہت کم لوگ آئے، جس کی وجہ سے بلڈنگ ایڈمن، سیکیورٹی سٹاف، حتیٰ کہ اسی طرح کے دیگر لوگوں کو اجلاس کی نشستیں پر کرنے کے لیے عزت بچاؤ پالیسی پر عمل کیا گیا. اس قسم کی وہ خبر تھی. اب پتہ نہیں کس میں حقائق کتنے ہیں، لیکن بہرحال بات یہ تھی. اب آ جائیے جی صحافی اینکر پرسن امتیاز میر کا قتل کس نے. اچھا ایک اور جو استغفر اللہ والی جو خبر ہے وہ دے دوں پہلے میں آپ کو. چلے پہلے امتیاز میر کا مکمل کروں. امتیاز میر صاحب کا قتل بین الاقوامی ٹارگٹ کلنگ کا شاخسانہ نکلا. آج امتیاز صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی حساس اداروں اور کراچی پولیس کی مشترکہ کارروائی میں 4 ملزمان کو انہوں نے گرفتار کیا، جن کی شناخت ہوئی ہے اجلال زیدی، شہاب، احسن عباس اور فراز کے نام سے ہوئی ہے، اور ان کا تعلق جو ہے کلعدم تنظیم زنبیون اور سار اللہ سے ہے، جو بین الملک سے آپریٹ ہوتی ہے. یہ وہیں سے ہدایت حاصل کرتے تھے، وہیں سے یہ
تربیت لے کر کے آئے تھے، اور ان چاروں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ تو یہ بین الاقوامی گروپ ہے، بین الاقوامی دہشت گرد گروپ ہے، جس کا یہ شاخسانہ نکلا امتیاز میر، معروف اینکر پرسن۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا گو رہتے ہیں ان کے لیے۔ تو بہرحال ان کے یہ 4 قاتل، پولیس کا اور لال نجار صاحب کا دعویٰ ہے جی یہ قاتل تھے جن کو آج انہوں نے پکڑ لیا۔ استغفر اللہ والی خبر پہ آ جائیں۔ ایک پاکستان کی معروف اداکارہ ہیں صبا قمر صاحبہ۔ صبا قمر صاحبہ سے ایک پروگرام میں جب پوچھا گیا کہ جی ڈراموں کے حوالے سے آپ کراچی شفٹ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، استغفر اللہ، کبھی نہیں، استغفر اللہ۔ مطلب کراچی خدا نخواستہ کوئی اسرائیل ہے یا بھارت کی بات کر دی تھی انہوں نے کہ آپ کو اتنا برا لگا استغفر اللہ پڑھا آپ نے؟ کراچی میں ڈراماز میں حصہ لیتی ہیں آپ، کراچی سے نام کمایا، شہرت حاصل کی، دولت حاصل کی، اور جیو کے پروگرام سے آپ کو شہرت ملی۔ جیو کا ہیڈ آفس کراچی میں ہی ہے نا، یہیں سے آپ کو شہرت ملی، اور آج آپ کراچی کے اتنے متنفر۔ میں حیران ہو گیا ان کی اس استغفر اللہ پڑھنے پر، کراچی کے نام سے اتنی نفرت آپ کے اندر، اتنا تعصب، اتنا بغض بھرا ہوا ہے آپ کے اندر کہ کراچی سے کمائیں، کراچی سے کھائیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہاں کے بہت سارے لوگ کہ جی یہ غیر مقامی، انہوں نے یہ کر دیا یہاں کر وہ، بعض دفعہ مجھے بالکل 100% درست لگتی ہے۔ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں یہاں کا کھاتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ مطلب کراچی پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا شہر ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے جی آپ کام کے سلسلے میں اگر شفٹ ہونا پڑے لاہور، اسلام آباد، تو ہم کہیں گے جی بالکل میرے ملک کا حصہ ہے، خوبصورت شہر ہے، بالکل ہم جائیں گے۔ آپ نے جس طرح استغفر اللہ پڑھا کراچی کے نام پر، آپ کی آدھی عمر یہاں گزر گئی، اس کے باوجود آپ کی نفرت ختم نہیں ہو رہی، اور آپ فرما رہی ہیں کہ جی استغفر اللہ، اللہ نہ کرے مجھے شفٹ ہونا پڑے کراچی۔ اتنا برا شہر ہے یہ، اتنا، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، میرے والدین یہاں پیدا ہوئے، صرف اس لیے مجھے محبت نہیں ہے یہاں سے، اس لیے کہ میرے والدین نے کراچی کے لیے نہیں، میرے والدین نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی۔ میرے بڑوں نے، والدین نے، جو میرے بزرگوں نے، بانیان نے، جو پاکستان کی اولاد ہیں ہم لوگ، تو اس لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ آپ جیسے لوگ جہاں کھاتے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ استغفر اللہ اس طرح آپ نے پڑھا، تو آپ کا بھی اب جہاں ذکر ہوتا ہے تو اب ہم پہ تو لازم ہو گیا ہے کہ ہم بھی وہاں، آپ نے استغفر اللہ پڑھا تھا، ہم لاہور پڑھیں گے آپ کے نام پر، آپ کے کام پر، آپ کی اس بد زبانی پر۔ زیادہ میں بات نہیں کروں گا آپ کے حوالے سے، آپ خاتون ہیں اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اب یہ پڑھنا تو میرا خیال ہے میرے لیے تو ضروری ہو گیا۔ لیکن کراچی والے مانتے نہیں میری بات، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائیو دیکھ لو، سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے پورے پاکستان میں کہیں کچھ ہو جائے کراچی والے، سب سے زیادہ مدد کرنے والے کراچی والے، بائیں پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، کوئی پنجاب سے آ جائے، کوئی KPK سے آ جائے، کوئی بلوچستان سے آ جائے، کشمیر سے آ جائے، گلگت بلتستان سے آ جائے، اور وہ یہیں آتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں اپنی نسلیں پروان چڑھاتے ہیں، یہیں شادیاں کرتے ہیں، یہیں نوکریاں کرتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی بات نہیں، ہم سب کا ملک ہے، ہم سب کا ہے کراچی، لیکن خدا را اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ اتنا عرصہ رہنے کے بعد جس طرح صبا قمر صاحب فرما رہی ہیں کہ استغفر اللہ کبھی نہیں، لا حول ولا قوت آپ کے اس بیان پر اور آپ کے اس کردار پر، جو آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے ثبوت دیا اپنی ذہنی بیماری کا، بغض کا، تعصب کا۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، میں تو حیران ہوتا ہوں یار۔ مطلب کوئی اسرائیل نہیں تھا، کوئی بھارت کا نام نہیں لیا اس نے، تو صرف کراچی پاکستان کا شہر ہے، سب سے بڑا شہر ہے۔ آپ پنجاب سے کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہو، کسی شہر سے بھی پاکستان کے آپ کا تعلق ہو، اسی ذہن میں رکھیے کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان پلتا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی کے لوگ دیتے ہیں، کراچی والے دیتے ہیں۔ کراچی والے سے مطلب جو کراچی میں رہتے ہیں، وہ چاہے اردو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، سرائکی بولنے والے ہوں، گلگت بلتستان، سب یہاں رہتے ہیں تو ٹیکس بھی دیتے ہیں نا بھائی حکومت کو۔ خدا کے لیے بد زبانیاں دل سے بغض نکال دیجیے۔ میں بحیثیت اداکارہ بہت اچھی، انسان بہت چھوٹی ہیں، بڑا افسوس ہوا کراچی والوں جس نے بیان آپ کا سنا، بہت افسوس ہوا۔ جن کی پسندیدہ اداکارہ تھی کراچی والوں کے، میں آج ان سے 2-4 لوگوں سے ہماری بات ہوئی، نے کہا یار آج سے نہیں، اتنی چھوٹی خاتون ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک خبر مس ہو گئی، جو MQM کے الفلاح میں شمس سوسائٹی میں حملہ ہوا ہے MQM کے کارکن پر، آرگنائزر پر، میں اس میں انشاءاللہ بات کروں گی بلاگ میں۔ بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔